أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 8 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو انما وہ تو صرف المؤمنون ایمان والے، المؤمنون ایمان والے، الذین وہ لوگ، اذا جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وجلت لرزتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وجلت لرزتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیت تلاوت کی جائے، تُلِیت تلاوت کی جائے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتوں کی، زادتہم زادت وہ اضافہ کر دیتی ہے ان میں ایمانا ایمان کا، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. زادتہم وہ اضافہ کر دیتی ہے ان میں ایمان کا، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. الذین وہ لوگ، یقیمون جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقیقت میں مؤمن ہے، ایمان والے ہیں، حقا پکے، یعنی یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہے، حقیقی مومن ہے. لہم ان کے لیے، درجات بہت سے درجے ہیں، عند ربہم، عند کا معنی ہوتا ہے پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے لیے بہت سے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم باعزت. یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مؤمن ہے
ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ کما جیسا کہ اخرجا کا تجھے نکالا، ربو کا تیرے رب نے، کما جیسا کہ اخرجا کا تجھے نکالا، ربو کا تیرے رب نے، من کا معنی ہوتا ہے سے، بیتی کا تیرے گھر سے، بالحق کے برحق، کما اخرجا کا ربو کا من بیتی کا بالحق۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا۔ وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، لکارہون البتہ ناپسند کرنے والے ہیں، اور مؤمنین کا ایک گروہ اس پر مطمئن نہیں تھا، ناپسند کرتا تھا۔ یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، فی الحق کے حق کے بارے میں، بعد اس کے بعد، ما وہ جو تبین ظاہر ہوا، یعنی وہ آپ سے حق ظاہر ہونے کے بعد حق کے معاملے میں تکرار کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کأنما گویا کہ یساقون ہانکے جا رہے ہوں وہ، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ، ینظرون موت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، یعیدو وعدہ کر رہا تھا، تم سے، اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا، احدا ایک کا، طائفتین دو گروہوں میں سے، دو گروہوں میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا، انہا یہ کہ بے شک وہ ایک گروہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ بے شک، غیر ذات الشوکتی کانٹے والے کے علاوہ ہو، اور تم کیا چاہتے تھے کہ کانٹے والے کے علاوہ ہو، تکون لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یحق الحق کہ حق ثابت کر دے، بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ، ویقطع اور وہ کاٹ دے، دابر الکافرین کافروں کی جڑ، ویقطع اور وہ کاٹ دے، دابر جڑ، الکافرین کافروں کی۔ لیحق الحق تاکہ حق ثابت کر دے، تاکہ حق ثابت کر دے حق کو، ویبطل اور باطل ثابت کر دے، الباطل باطل کو، ولو کرہ اگرچہ ناپسند کریں، المجرمون جرم کرنے والے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ ڈالیں، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ذرا اس کی تفصیل جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مزید یہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا، اس کی جو تفصیلات ہے وہ جب ہمارے سامنے ہوں گی انشاءاللہ تو یہ مزید ہمارے سامنے واضح ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو سورہ انفال کے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جماعتی نظم اور ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی اختلافات ختم کر کے آپس میں صلح جوئی کی پالیسی اختیار کرنے کی تلقین کی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مال غنیمت پر کسی مجاہد کا، غازی کا براہ راست کوئی حق نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جسے اس کا رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تصرف میں لاتا ہے، اس کو تقسیم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرکزی طور پہ یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو، اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی معاملے میں بھی مسلمانوں کی طرف سے کمزوری واقع ہوگی تو دشمن راستہ حاصل کر کے غلبہ حاصل کر لے گا، تو مذکورہ ہدایات پر سختی سے عمل کرو۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی، جن کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ارشاد ہوا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ بے شک ایمان والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب مؤمنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ پہلی صفت ہے کہ خدا کے ذکر سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو وہ پکڑے گا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے متعلق بھی فرمایا ہے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، سورہ انبیاء کی آیت ہے، یدعوننا رغبا ورہبا، کہ انبیاء ہمیں پکارتے ہیں رغبا، رغبت ورہبا، اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام اور اکرام حاصل ہو، ورہبا، اور ہم سے ڈرتے بھی ہے کہ کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ تو ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہی ہے۔ اگر کسی آدمی پہ اس قدر خوف طاری ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہی ہو جائے تو یہ کفر کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اتنا پر امید ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی دل سے ختم ہو جائے، یہ بھی نافرمانی اور کفر کی علامت ہے۔ تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ تو مؤمنین کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی کوتاہی سے ناراض نہ ہو جائے۔ اہل ایمان کو یہ فکر ہمیشہ دامنگیر رہتی ہے۔ اور اہل ایمان کی دوسری صفت یہ بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان میں زیادتی کے متعلق محدثین اور فقہاء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حالات کے مطابق ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ جو شخص پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے انبیاء کی رسالت اور قیامت پہ ایمان لاتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ البتہ حالات کے اعتبار سے ایمان کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے، بعض آدمیوں کا ایمان قوی ہوتا ہے اور بعض کا کمزور۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص تصدیق قلبی کے بعد پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کیفیت انبیاء کی ایمان کی طرح اعلیٰ درجے کی ہوگی، برخلاف اس کے جو شخص تصدیق تو کرتا ہے لیکن معاصی میں بھی آلودہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کی حالت کامل الایمان لوگوں جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ ایمان میں تصدیق کے اعتبار سے تو کمی بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی اور کامل الایمان آدمی بھی انہی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے جن کی تصدیق ایک عام آدمی کرتا ہے۔ البتہ کیفیت کے اعتبار سے ایک نبی کا ایمان ایک عام امتی کی ایمان سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے، بلکہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انبیاء اور عام آدمیوں کا ایمان برابر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مومنین کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ
جب وہ آیات الہی سنتے ہیں تو ان کی ایمان میں تازگی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، جسے ایمان میں زیادتی پر محمول کیا گیا۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا اعتماد اسباب کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کارساز بھی اسی کو پکڑو، تو اس کے علاوہ کوئی کارساز بھی نہیں ہے۔ ایمان والے یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی سبب مؤثر بذات نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ چاہے تو کوئی کام بنا دے اور چاہے تو کوئی کام بگاڑ دے، اسی لیے اہل ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، ایک طاقتور شخص کو قوت بازو پہ بھروسہ ہوتا ہے، ہر مادہ پرست اپنے مادے پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے، لیکن ایمان والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کا یہ بیان موجود ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیوں نہ بھروسہ کریں، حالانکہ اسی نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ تمام اسباب کا مہیا کرنے والا، تمام چیزوں پہ کنٹرول کرنے والا وہی ہے، تو بھروسہ بھی اسی کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ کہ ان عارضی اور فانی اسباب پر۔ تو کامل الایمان لوگوں کی یہ تیسری صفت ہو گئی۔ اور چوتھی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے۔ امام مالک، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط موجود ہے جو اپنے تمام صوبوں کے حکام کو بھیجا تھا، اس میں لکھا تھا ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، اس پر خود بھی عمل پیرا ہو جاؤ، دوسروں سے بھی پابندی کراؤ۔ مطلب نماز کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے کہ جس نے چاہا اس کو ادا کر لیا، جس نے نہ چاہا چھوڑ دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ دین کی باقی باتوں کا بھی محافظ ہوگا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی امور کو بھی بہت زیادہ ضائع کرنے والا ثابت ہوگا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست رکھنے کے لیے نماز بہترین ذریعہ ہے۔ جب کسی شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہوگا تو وہ مخلوق کے ساتھ بھی تعلق درست کرے گا، حقوق العباد کا بھی پابند ہوگا۔ لیکن جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو اہل ایمان کے لیے نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وہ نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو کہ فرض ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے حقوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ مالی عبادات میں حج اور عمرہ بھی ہے، اس کے علاوہ قربانی، صدقہ فطر واجبات میں سے ہے۔ اگر کسی صاحب مال آدمی کا کوئی عزیز رشتہ دار نادار ہے، فقیر ہے، تو اس کی اعانت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النفقات میں لکھا ہے کہ حنفی قانون کے مطابق صاحب ثروت کے لیے اپنے فقیر رشتہ دار کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر مالی اعتبار سے فضیلت عطا کرتا ہے، تو یہ مال ان کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے
کہ اس کے عطا کیے ہوئے مال میں سے غربا، مساکین اور دیگر مستحقین کا حق ادا کیا گیا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو قرابت داروں کا، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، کھیل تماشے میں اس مال کو صرف نہ کرو، باطل رسومات اور حرام کاموں میں دولت خرچ مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، نہا عن اضاعت المال۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں یہی قباحت اور یہی برائی ہے کہ مال کمانے والا یہ سمجھتا ہے کہ خرچ کرنا بھی بلا شرکت غیر اسی کا حق ہے، وہ جس طرح خرچ کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے حلال ذرائع کی شرط عائد کی ہے، اسی طرح خرچ کرنے کے لیے بھی جائز امور کا حکم دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو یہی کہا تھا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل الایمان وہ لوگ ہیں جو ہمارے عطا کیے ہوئے مال میں سے ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ان اخراجات کی مدات جو ہے عرض کر دی گئی ہے، پانچویں صفت ہو گئی۔ تو جن لوگوں میں یہ 5 صفات پائی جائیں گی اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتا ہے، جب آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تجارت کا معاملہ ہو یا زراعت کا، صلح ہو یا جنگ، معیشت ہو یا معاشرت، وہ لوگ کام انجام دے کر نتیجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں۔ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہی کامل الایمان لوگ ہیں۔ اور ان صفات کی حامل جماعت سے ہی اسلامی نظام قائم کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے، وہی دنیا میں امن اور امان قائم کر سکتے ہیں، انہی کی سرکردگی میں انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن ہوگے تو دنیا میں بالادستی تمہیں حاصل ہوگی، اور جب تمہاری ایمان میں خرابی آ جائے گی، تعلق باللہ خراب ہو جائے گا، تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گے، عیش پرست اور آرام طلب ہو جاؤ گے، یا حریص اور غلام بن جاؤ گے، نیکی رخصت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامل الایمان لوگوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا، انعامات کا ذکر فرمایا۔ لہم درجات عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہے، سورہ احقاف میں ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آدمی کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہوں گے، درجات میں تفاوت اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ ایمان جنت کے دروازے کی چابی ہے، ایمان ہوگا تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، مگر وہاں پر درجات عمل کے اعتبار سے حاصل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ ایک دوسرے سے اتنا بلند ہے جتنا آسمان زمین سے۔ تو اہل ایمان کے لیے اپنی اپنی حیثیت، خلوص اور کارگزاری کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہوں گے۔ مومنین کے لیے دوسرا انعام ومغفرہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی۔ دنیا میں جو کوتاہی، لغزش یا خطا ہو گئی تھی اس کی معافی مل جائے گی، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، مولا کریم ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
دنیا میں انسانوں سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوں گی، لیکن کامل الایمان لوگوں کو معافی مل جائے گی۔ تیسرا انعام یہ فرمایا ورزق کریم، اہل ایمان کو باعزت روزی نصیب ہوگی۔ رزق کریم آخرت میں تو یقیناً میسر ہوگا، اور اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا انعام ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی اطاعت کے ساتھ رزق حلال نصیب ہو جائے تو اس سے بلند کوئی روزی نہیں۔ جو کچھ معصیت کے ساتھ ملتا ہے وہ باعزت رزق نہیں بلکہ ذلت کی روزی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان کو اختیار کرے گا، حلال ذرائع معاش اختیار کرے گا، اسے حلال روزی نصیب ہوگی اور وہ صحیح معنی میں اس کا حقدار ہوگا۔ تو یہاں پر عزت کا لفظ بتا رہا ہے کہ گداگری چونکہ عزت کی روزی نہیں ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ الخبز بالکرامہ، عزت کی روٹی ہر آدمی کو ملنی چاہیے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ خود ذلیل روزی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو تیسرا انعام کامل الایمان بندوں کے لیے ہے کہ باعزت روزی نصیب ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی رزق حلال سے مستفید ہوتے ہیں اور آخرت میں تو بہت بڑے انعامات کے حقدار ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گداگری چونکہ عزت کی روزی نہیں ہے، اس لیے ہمارے دین میں یہ حرام ہے۔ یہ بھی چوری اور ڈاکے کی طرح مضر پیشہ ہے۔ پھر آگے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما کا معنی ہوتا ہے جس طرح، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ تشبیہ کے طور پہ آیا ہے کہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگ بدر کے لیے بے سر و سامانی کی حالت میں نکالا تھا، پھر فتح نصیب فرمائی۔ تو جس طرح یہ بات برحق ہے، اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ کے حکم کے مطابق آپ کے ذمہ حق ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر میں حاصل ہونے والی مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بعض مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ نوجوان مجاہد اس پر اپنا حق جتاتے تھے، عمر رسیدہ غازیان اپنا حق سمجھتے تھے، اور پھر دونوں فریق اپنی اپنی مرضی کے مطابق تقسیم چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نازل کیا کہ مال غنیمت پر کسی کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے جس نے اسباب پیدا فرما کر تمہیں فتح دلائی، مال دیا۔ اب اس مال کی تقسیم بھی اللہ ہی کا حق ہے، جو اپنے نبی کی معرفت اسے حق کے ساتھ تقسیم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنگ بدر کے لیے روانگی کے وقت سے تشبیہ دی ہے کہ جب تمہیں مدینہ طیبہ سے اس مہم پر جو تمہارے گھروں سے نکالا، تو اس وقت بھی اہل ایمان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ اس وقت بھی کیا بن گئے تھے؟ دو گروہ بن گئے تھے، جن میں سے ایک گروہ بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ کو ناپسند کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بے سر و سامانی کی حالت میں ہی دشمن پر غالب کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا، مسلمانوں کو فتح عطا کی، مال غنیمت بھی دلایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال غنیمت کے معاملے میں بھی امضی کما امرک اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کے مطابق چل پڑیں اور تقسیم کریں، اس میں کسی فریق کی پسند یا ناپسند کا خیال نہ کریں۔ تو اس طرح گویا گھر سے نکلنے کو مال غنیمت کے ساتھ تشبیہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر کما تشبیہ کے لیے نہیں ہے، سبب یا علت کے لیے آیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور حکم ہی جاری ہونا بہتر اور اس کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کو گھر سے نکالنا ہی مال غنیمت کے حصول کا ذریعہ بنا۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے تھے تو اس وقت تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ بعد میں حالات کے تقاضے کے مطابق اہل ایمان کو کفار کے مقابل صف آرا ہونا پڑا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ کو میدان جنگ میں لا کھڑا کیا اور پھر مال غنیمت بھی دیا، تو اب تقسیم بھی اسی کے حکم کے مطابق کرے۔
اور لوگوں کی ذاتی آراء کی پرواہ نہ کریں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ تو تمہارا گھروں سے نکالنا ہی یہ مال غنیمت کا سبب بنا، حالانکہ تم میں سے ایک گروہ لڑائی پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ تو اسی کو یہاں بیان فرما دیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ تو یہاں پر مفسرین نے بہت سی باتیں بیان کی ہے، لیکن واضح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو گھروں سے نکالنا، دشمنوں سے ٹکرانا اور پھر پتہ دلانا اس کی تدبیر اور مصلحت کے مطابق تھا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کفار کے ہاتھوں بڑی تکالیف اٹھاتے تھے، کیونکہ اس وقت ابھی تک تنظیم نہیں تھی، اس لیے جہاد کا حکم بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ جب مدنی زندگی میں آ کے مسلمانوں نے قوت جمع کر لی تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی، پھر نہ صرف اپنا دفاع کرنے کا حکم دیا بلکہ آگے بڑھ کر دشمن پر کاری ضرب لگانے کی بھی اجازت مل گئی۔ غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس واقعے سے پہلے بھی کفار کے ساتھ چند ایک معمولی جھڑپیں ہو چکی تھی، جن میں سے امام بخاری نے ذات العشیرہ کے غزوے کا ذکر بھی کیا، لیکن سب سے پہلے بڑا معرکہ جو ہے بدر میں ہی پیش آیا۔ اہل اسلام کی مدینہ میں ہجرت کے بعد بھی مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور اس سے پہلے جب کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اس موقع پر بھی کفار نے اپنے آدمی حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیج کر اسے بدظن کرنے کی کوشش کی تھی، تحفے تحائف بھی بھیجے، لیکن ان کی دال نہ گلی۔ اس طرح وہ اہل مدینہ کو بھی ہراساں کرتے رہتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، لہذا ہم مسلمانوں کے ساتھ تمہیں بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ کفار مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر بھی مسلمانوں کے خلاف کئی ایک سازشیں کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ مطلب یہ کہ مشرکین اہل اسلام کو مدینہ میں بھی سکون اور چین کی زندگی نہیں بسر کرنے دیتے تھے، ہر وقت ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے۔ تو ان حالات میں مسلمان بھی اپنے دفاع اور کفار پر ضرب لگانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مکے کے تاجر پیشہ لوگوں کا معمول تھا کہ وہ سردی کے موسم میں یمن جیسے گرم علاقے کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، اور گرمیوں میں شام اور فلسطین جیسے ٹھنڈے علاقوں کا سفر اختیار کرتے تھے۔ تو اس دوران مشرکین مکہ نے 50,000 دینار کے تجارتی سامان کے ساتھ اپنا ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، اور یہ 150 اونٹوں پہ مشتمل تھا، جس کی نگرانی کے لیے ابو سفیان اور عمر بن عاص کی نگرانی میں 40 آدمی ہمراہ تھے۔ قافلہ روانہ کرتے وقت مشرکین نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس قافلے کا سارا منافع جو ہے مسلمانوں کے خلاف تیاری پر خرچ کیا جائے گا۔ جب یہ قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کیا اور اس خبر سے باخبر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس قافلے کا سارا منافع تمہارے خلاف استعمال ہونے والا ہے۔ تو یہ طے پایا کہ اس قافلے کا تعاقب کیا جائے، اور بیشتر اس کے کہ یہ مکہ پہنچ کر ہمارے خلاف استعمال ہو، اسے راستے میں ہی پکڑ لیا جائے۔ چونکہ اس موقع پر کفار کے ساتھ کسی جنگ کا پروگرام نہیں تھا، مسلمان سامان حرب کے بغیر ہی، جنگ کا سامان لیے بغیر ہی قافلے کے تعاقب میں نکل کڑے ہوئے۔ تو اس مہم میں سب کا شریک ہونا بھی ضروری نہیں تھا، جتنے آدمی بھی جا سکے روانہ ہو گئے، اس کے لیے زور نہ دیا گیا۔ ادھر قافلے والی بھی چوکنے تھے، انہوں نے بھی جاسوس چھوڑ رکھے تھے، ان کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان ان کے قافلے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ایک تیز رفتار اونٹنی سوار مدد کے لیے مکے بھیجا۔ اس نے عربوں کے دستور کے مطابق اونٹنی کی ناک کاٹ دیے، کجاوا الٹا رکھ دیا اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پاڑ دیے۔
وہ لوگ سخت خطرے کے وقت ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان کا قاصد جب اس حال میں مکہ پہنچا تو وہاں ہلچل مچ گئی۔ ابو جہل نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ مسلمان تمہارے تجارتی قافلے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح مسلمانوں سے مقابلے اور قافلے کی مدد کے لیے مکے میں زور و شور سے تیاری شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے حضرت صفیہ تو بالیقین ایمان لے آئی، لیکن 2 کفر کی حالت میں ہی مری۔ عاتقہ کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ تو جن دنوں مکہ میں مسلمانوں کے خلاف غم اور غصہ کی آگ بھڑک رہی تھی، عاتقہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، اس نے پہاڑ سے ایک پتھر لے کر اس طریقے سے مارا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور مکے کے ہر گھر میں ایک ایک ٹکڑا گرا ہے۔ اس نے یہ خواب اپنے بھائی عباس کے سامنے بیان کیا، جنہوں نے آگے دوسروں کو بتایا، تو اس خواب کا عام چرچا ہو گیا۔ اس پر ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا پہلے اس خاندان کے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب عورتیں بھی مدعی بن رہی ہے، یہ سب فضول ہے، کسی وہم میں مبتلا نہ ہو، مسلمانوں کے خلاف نکل کھڑے ہو۔ اس طرح اس نے اپنے آدمیوں کو زبردستی ساتھ ملایا۔ ادھر اللہ کا نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی جمعیت کے ساتھ تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلا۔ جب وادی زفران میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کر دیا۔ قافلے والوں کو مسلمانوں کی تیاری کی خبر پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے جو معروف راستہ تھا وہ چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کر لیا، جو اگرچہ لمبا تھا لیکن نسبتاً محفوظ تھا۔ ادھر ابو جہل بھی مشرکین مکہ کے ساتھ لشکر کے ساتھ نکلا۔ اس کا مقصد تو تجارتی قافلے کی حفاظت تھا، لیکن جب وہ بدر کے مقام پر پہنچے تو مسلمانوں کی جماعت وادی زفران میں پہنچ چکی تھی۔ جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ قافلہ ساحل سمندر کی طرف ہو گیا ہے اور ابو جہل مکے سے کومک لے کے چل نکلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صحابہ سے آئندہ پروگرام کے لیے مشورہ فرمایا، اور ساتھ ہی اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے دی کہ 2 باتوں میں سے ایک ضرور تمہیں حاصل ہوگی، یا تو قافلہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا یا تمہیں میدان جنگ میں فتح حاصل ہوگی۔ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنے کو تیار تھے، لیکن انصار صحابہ کی رائے کچھ مختلف تھی۔ وہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، آدمی بھی تھوڑے تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، تو ان کی رائے یہ تھی جنگ کا خطرہ مول نہ لیا جائے، اس کی بجائے تجارتی قافلے پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے 40 آدمی تھے جنہیں آسانی کے ساتھ مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض نے تصدیق کی، بعض خاموش رہے۔ آپ بار بار فرماتے تھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ اسی موقع پر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرین میں سے تھے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ جس طرح حکم دیں گے ہم کر گزریں گے، آپ کے ایک اشارے پہ ہم خشکی اور سمندر میں ہر جگہ جانے کو تیار ہے، ہر مشکل سے مشکل مقام میں گھس جائیں گے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھیں گے، ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ آپ نے اس پیشکش کی تعریف فرمائی، اس کے بعد پھر فرمایا لوگوں مشورہ دو۔ آپ انصار مدینہ کی طرف مخاطب تھے، تو اس پر حضرت سعد بن معاذ اور بعض دیگر صحابہ نے تقریریں کی اور عرض کیا، حضور ہم آپ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کریں گے، آپ کے اشارے پر ہم عدن ابین تک جانے کو تیار ہے جو کہ مکہ سے بہت دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کی طرف سے بھی مطمئن ہو گئے اور اس پہ خوشی کا بھی اظہار کیا، اور پھر فرمایا سیرو علی برکت اللہ، چلو اللہ تعالیٰ کی برکت سے، یعنی بدر کی طرف چلو جہاں ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ تو اسی صورت میں ساری تفصیلات آ رہی ہے کہ مشرکین نے بدر کے مقام پر پہنچ کر اچھی جگہ پر پہلے ہی قبضہ کر لیا، تو بڑے گمسان کا معرکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور اس طرح اہل ایمان کا غلبہ شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اس کی تدبیر اور مشیت میں کافروں کو مغلوب کرنا تھا۔ حالانکہ
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اہل ایمان میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ کیسے کر سکیں گے، ہم تو جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، ہمارے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے، تو ہمیں جنگ کی بجائے قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق بات میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ حق بات میں آپ سے کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ بعد ما تبین، اس کے بعد کہ بات واضح ہو چکی ہے، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور تمہیں حاصل ہوگا، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا یا جنگ میں فتح ہوگی۔ اس کے باوجود انہیں میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے موت نظر آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا احدى الطائفتين انها لكم، کہ دو گروہوں میں سے ایک ضرور تمہارا ہے، یعنی تجارتی مال ملے گا یا فتح حاصل ہوگی۔ فرمایا اس کے باوجود وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم پسند کرتے تھے کہ ایسی چیز حاصل ہو جس میں کانٹا نہ لگے، یعنی تمہیں قافلے کا مال مل جائے اور جنگ کی مشقت نہ برداشت کرنی پڑے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات یعنی ارشادات کے ساتھ حق کو ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دے۔ یہ اس لیے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ ثابت کر دے حق کو، یعنی ایمان اور توحید کا غلبہ ہو جائے اور کفر اور شرک کا باطل عقیدہ مغلوب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے؟ ذلیل و خوار کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ بات مجرموں اور گنہگاروں کو ناگوار ہی گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہی ہے کہ کفر اور شرک کا قلع قمع ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اس کے بعد بدر میں پیش آنے والے جستہ جستہ واقعات کا ذکر اور فتح اسلام کا بیان آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بھی بیان کر دیے جو جنگ کی صورت میں قابل عمل ہوتے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اہل ایمان کی مدد فرمائی اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھانا، سمجھنا اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے احکامات پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔